آج جب ہم شہروں کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بلند عمارتیں، سڑکوں کا کمپلیکس نیٹ ورک، ریپڈ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم، بڑی انڈسٹریل اسٹیٹس، دلچسپ لینڈ مارکس اور شاندار تفریحی مقامات آتے ہیں۔ آج کے شہر انسانی منصوبہ بندی کی کمالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی، جسے آج اربن یا سٹی پلاننگ کہا جاتا ہے، اسے ایوالو ہونے میں کافی وقت لگا ہے، لیکن کتنا وقت؟ یہ عمل کب شروع ہوا؟ کب انسانوں نے شہر یا بستیوں کی شکل میں رہنا شروع کیا؟ اور منصوبہ بندی میں یہ ارتقاء کا عمل کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سوالات ہمیں بنی نوع انسان کی پہلی بستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں ماہر آرکیولوجسٹ مس کیتھلین کینین نے فلسطین کے مغربی کنارے میں کچھ قدیم باقیات دریافت کیں۔ مزید کھدائی پہ معلوم ہوا کہ اس جگہ پر 20 سے زائد تہذیبیں دفن تھیں، اور ان سب سے نیچے تھی دنیا کی سب سے پرانی بستی، جسے آج ہم جیریکو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بستی حیران کن طور پر 11,000 سال پرانی ہے۔ یہ مصر کے عظیم پیرامڈز کے طلوع ہونے سے بھی 5,000 سال پہلے کی بات ہے۔ 11,000 سال قبل ہم پیلیولیتھک ایرا کے اختتام اور نیولیتھک ایرا کے آغاز میں پہنچ جاتے ہیں، جب انسان ہنٹر گیدرر تھا، یعنی بنی نوع انسان گروہوں میں رہتے تھے اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے تھے۔ ان کے رہنے کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ تقریباً 11,500 سال پہلے پولیسین دور کا اختتام ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا تیزی سے گلیشیل پیریڈ یعنی آئس ایج کا اختتام دیکھ رہی تھی۔ اب برفوں کے پگھلنے پر آب و ہوا میں تبدیلی آ رہی تھی، اور اب زمین زیادہ زرخیز ہو چکی تھی۔ میٹھے پانی کے ذرائع دریاؤں، جھیلوں اور چشموں کی شکل میں نمودار ہو رہے تھے۔ زمین کاشتکاری، جانوروں کے پالنے اور مستقل رہائش کے لیے زیادہ سازگار جگہ بن گئی تھی۔ پہلی سیٹلمنٹ یا بستی ہونے کے ناطے جیریکو کے پاس وہ کنجی ہے جو ہمیں آج کے اربن پلاننگ کی روٹس اور ارتقائی عمل کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ ہمارا یہ تجزیہ ماہرین کی رائے اور ان کے نپے تلے مفروضوں کی بنیاد پر ہے، جو کھدائی سے جمع محدود معلومات کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں۔ بستی کے بنیادی لے آؤٹ کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ 11,000 سال پہلے انسانی سوچ نے اربن پلاننگ کے وہ بنیادی اصول وضع کر دیے تھے جو آج بھی شہروں کی پلاننگ کی بنیاد ہیں۔ اربن پلاننگ کے بنیادی پہلو اور ان کے اصول کچھ یوں ہیں: سائٹ یعنی مقام کی مناسبت کا تجزیہ اور انتخاب، سائٹ کی کنیکٹیوٹی یا رسائی، لینڈ یوز کی پلاننگ اور ریگولیشن، اربن ڈیزائن اور کمیونٹی لیونگ کے سٹینڈرڈز، ریزیلینس اور اڈیپٹیبلٹی یعنی غیر متوقع حالات سے لڑنے کی صلاحیت۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس جگہ ہی کیوں آباد ہوئے؟ سیٹلائٹ کی تصاویر، ٹوپوگرافی اور جیومورفولوجی پر مبنی ایک تحقیق میں کچھ دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں۔ جیریکو کے قریب جوڈین ہلز نامی پہاڑی سلسلہ جیریکو کو نم ہواؤں کی فراہمی کرتا تھا، جس سے کاشتکاری کے لیے ماحول سازگار بنا ہوا تھا۔ یہ جگہ فصلوں کی کاشت اور جانوروں کو پالنے کے لیے موزوں بن گئی تھی۔ اس جگہ سے گندم، جو، دالوں کی کاشتکاری اور بھیڑ پالنے کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ تجزیے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تاریخی طور پر اس علاقے میں کئی چشمے موجود تھے۔ بنیادی طور پر یہ بستی ایک ٹیلے کے اوپر واقع ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ پلاننگ کے ٹپوگرافک معیارات پر پوری اترتی تھی، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس اونچائی نے منصوبہ بندی کے لحاظ سے کچھ بنیادی فوائد فراہم کیے ہوں گے، جیسے دفاع کے لیے اونچائی بہتر ویزیبلٹی دیتی ہے، جو کسی بھی غیر ضروری نقل و حرکت کی نشاندہی کرنا آسان بناتی ہے۔ اس کی قدرتی سلوپ بارش اور گندے پانی کی نکاسی کو یقینی بناتی ہے، اور ایسے ٹیلے عموماً چشموں کی تشکیل کی گنجائش بھی پیدا کرتے ہیں، جس سے تازہ پانی کی رسائی آسان بن جاتی ہے۔ اگرچہ یہ بستی اپنے زیادہ تر معاملات میں خود کفیل نظر آتی تھی، مگر اس جگہ سے اوبسیڈین نامی پتھر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ پتھر ممکنہ طور پر زیورات کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اوبسیڈین کو صرف وسطی ترکی سے ہی تلاش کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات اس چیز کا اشارہ دیتی ہے کہ یہ لوگ تجارت کے لیے شمال کا سفر کرتے تھے، اور جیریکو کا مقام ان کے لیے شمال اور جنوب کے درمیان تجارتی مرکز کے طور پر کام کرنے کے لیے موزوں تھا۔ لینڈ یوز پلاننگ کسی بھی جگہ کے استعمال کے مقصد کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ عوامی یعنی پبلک، نجی یعنی ریزیڈینشل، تجارتی اور غیر تجارتی مراکز کی نشاندہی کرتی ہے۔ نیولیتھک دور میں بستی کا رقبہ 8 سے 10 ایکڑ کے قریب تھا، جس کی آبادی 1000 سے 3000 کے درمیان تھی۔ نیولیتھک دور میں اس بستی میں تقریباً 70 مکانات تھے۔ مکانات جزوی طور پر زمین کے نیچے یعنی ڈگ آؤٹ کی شکل میں تھے۔ اینٹوں کو مٹی اور بھوسے سے بنایا جاتا
और मिट्टी के मार्टर के साथ मिलाकर प्लस्तर किया जाता था। छत को कीचड़ से भरे हुए झाड़ से ढांपा हुआ होता था, जो मुमकिन तौर पर शदीद मौसम से मजीद हिफाजत फराहम करता था। इस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के कई फ़वाइद थे, जैसे कि कम तामीरी मवाद की ज़रूरत, हवा, आग, ज़लज़ले और शदीद मौसमों से बेहतर हिफाजत। इस मुकाम से किसी मुख्तस मार्केट की जगह या तजारती मरकज़ के कोई आसार तो नहीं मिले, अलबत्ता रिहायशी इलाके से हटकर एक क्ले का प्लेटफॉर्म दरियाफ्त हुआ। इस प्लेटफॉर्म पर पोलनुमा स्ट्रक्चर की बुनियादें मिली। कुछ माहिरीन का ख्याल ये है कि ये बुनियादें टॉटम पोल्स की हो सकती हैं, और ये टॉटम पोल्स गालिबन किसी ताज़ीमी मुकाम या मजहबी मरकज़ का किरदार अदा कर रहे होंगे। शवाहिद से पता चलता है कि ये लोग मुर्दों को मकानों के फर्श के नीचे दफन करते थे और कोई मुख्तस कब्रिस्तान नहीं बनाया हुआ था। टावर के नीचे बल्क स्टोरेज की सहूलत के शवाहिद मौजूद हैं, जो गैर मौसमी अजनास के तवील अरसे तक ज़ख़ीरा करने की मुमकिना इंतज़ाम की निशानदही करते हैं। गैर मौसमी अजनास को ज़ख़ीरा करने का तस्वुर आज भी शहरों में लागू है। मकाम की मॉर्फोलॉजी बताती है कि अगरचे इमारतें और गलियां किसी तरतीबी तौर पर वाक़ई न थीं, मगर घरों में फासला 5 से 8 मीटर के ही दरमियान था और हर घर की पैमाइश तकरीबन 5 मीटर थी, जो कि प्लानिंग के लिए किसी हद तक रेगुलराइजेशन या कवानीन की मौजूदगी की निशानदही करता है। और घरों के दाखिली हिस्से के दरमियान कोई बराह रास्त रसाई न थी, जिससे लगता ये है कि कम्युनिटी ने मनसूबा बंदी के अमल में प्राइवेसी जैसे अंसर को काफ़ी अहमियत दी हुई थी, और डिज़ाइन के एतबार से इस बस्ती को बिलाशुबा प्लान्ड कहा जा सकता है। दिलचस्प तौर पर चूल्हे यानी आग लगाने की जगह घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाई जाती हैं। घरों के बाहर पाया जाने वाला हीटिंग सिस्टम कम्युनिटी सेंटर जैसी जगह बनाने की मुमकिना कोशिश की निशानदही करता है, और अगर ये बात ऐसी ही है तो इन लोगों को अर्बन प्लानिंग और डिज़ाइन का ठीक ठाक सेंस था। इस जगह की सबसे अहम दरियाफ्त इस जगह पर मौजूद एक दीवार और एक टावर है। ख्याल किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे कदीम टावर और दीवार हैं, जो जेरिको को बिलाशुबा दुनिया का सबसे कदीम वॉल्ड सिटी या बस्ती बनाते हैं। ये दीवार तकरीबन 8 मीटर ऊंची थी और टावर कम से कम 8.5 मीटर ऊंचा और 8 मीटर चौड़ा है, जिसकी 23 सीढ़ियाँ हैं। इस टावर को दिफाई मकासद, सैलाब से हिफाजत और कम्युनिटी की इलाकाई बालादस्ती की इलामत के तौर पर तामीर किया गया था। अर्बन प्लानिंग ने 11,000 सालों में एक तवील सफ़र तय किया है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जब इंसान ने आबादकारी की मनसूबाबंदी के लिए अपना पहला कदम उठाया तो उसने स्पेस को कैसे समझा। इस कदीम तरीन बस्ती की मनसूबाबंदी के बारे में हमें बहुत कम मालूम हो सकता है, लेकिन मौजूदा शवाहिद से ऐसा लगता है कि जैसे बनी नौ इंसान जानता था कि वो क्या कर रहा है।